ہمارے معاشرے میں بہنوں بیٹیوں کی وراثت کے حصے کے معاملے میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، یا حصہ دینے کے بڑے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ لو جی ہم نے تجھے جہیز بنا کے دے دیا تھا، فلاں کچھ دے دیا تھا، فلاں دے دیا تھا۔ یا پھر بہنوں کے اوپر پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا حصہ جو اس کو دیا جاتا ہے وہ لیتی نہیں ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیمار ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت زیادہ بیمار ہوں، شاید مرض الموت میں مبتلا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ اور میں مال والا آدمی ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میرا وارث کوئی نہیں سوائے ایک بیٹی کے، اور میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بھی، تو اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے مال کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصے اللہ کے راستے میں اور 1 حصہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بھی۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آدھا نصف اپنے مال کے 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھا مال اللہ کے راستے میں، آدھا مال اپنے ورثاء کے لیے۔ فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ اللہ کے راستے میں، 2 حصے اپنے ورثاء کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن بس ثلث ٹھیک ضرور ہے، لیکن ثلث کثیر یہ بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک کہہ دیا لیکن فرمایا یہ زیادہ ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا مال وراثت کا مال ورثاء کا حق ہے اور ان کو ملنا ضروری ہے۔ اس لیے وراثت کے مال میں بھائیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، یہ وراثت کے قانون کے اندر، وراثت کے اصول کے اندر شامل ہے۔ ان کو حصہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو حصہ جو ہے وہ دے۔ ہمارے معاشرے میں پہلی بات ان کو حصہ دیا نہیں جاتا، اور اگر دیا جاتا ہے تو اس کے طریقے مختلف ہیں۔ تجھے جناب جہیز بنا کے دے دیا تھا، فلاں دے دیا تھا، فلاں دے دیا تھا۔ یا پھر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں ساری زندگی تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہتے ہیں اور آخر میں جا کر کہہ دیتے ہیں ہم نے تمہارے بچوں کو پالا ہے، یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے تھے یہ اتنا سارا ہو گیا، تیرا حصہ پورا ہو گیا۔ تو یہ طریقے مناسب نہیں ہیں، غلط طریقے ہیں۔ وراثت کے مال میں سے پورا حصہ دینا چاہیے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہنوں پہ بیٹیوں پہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ حصہ لیتی ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا حصہ لے لیا تو دوبارہ اپنے بھائی کے گھر میں ہم جا نہیں پائیں گے، تو وہ کیا کرتی ہیں اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو واپس کر دیتی ہیں، لیتی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات عام ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری 3 بہنیں ہیں، میری 4 بہنیں ہیں، انہوں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج تک کبھی ہر دفعہ بہنیں ہی حصہ کیوں چھوڑتی ہیں؟ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوا کسی بھائی نے حصہ چھوڑ دیا ہو بہنوں کے لیے؟ یہ بہنیں ہی بیچاریاں کیوں ہوتی ہیں جو اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں؟ اور بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، ماؤں بہنوں کو یہ حدیث پاک سمجھ لینی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا حصہ چھوڑنے سے منع کیا ہے، سارا حصہ کسی کو دینے سے منع کیا ہے۔ وہ جو حصہ آپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ رہی ہیں وہ حصہ در حقیقت آپ کی اولاد کا ہے، آپ کے اولاد کا حق ہے۔ اگر آپ اپنا حصہ کسی بھائی کو دے دیں گی سارے کا سارا، آپ کی اولاد کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گی۔ آپ مالدار ہی کیوں نہیں، آپ کا بھائی غریب ہے، آپ کسی اور انداز میں ان کی مدد کر دیں، لیکن وہ جو وراثت کا مال حصہ ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بھائی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، بہن پر اللہ کی خیر ہوتی ہے، مالدار ہوتے ہیں، تو وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ مدد کر دے۔ یہ جو سارا حصہ ہے یہ آپ کی اولاد کا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں اگر دینا ہے صرف 1 حصہ، یعنی آپ 3 حصے کر لیں، 3 روپے ہیں تو 1 روپیہ آدمی اللہ کے راستے میں یا کسی کو بھی دے سکتا ہے،
باقی 2 روپے 2 حصے جو ہیں وہ جو ہے انسان اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دے گا، وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں دے گا۔ اس لیے بہنوں کو حصہ دینا، بیٹیوں کا حصہ دینا، یہ اسلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، ان کو حصہ دینا چاہیے۔ اگر ہم وہ حصہ کسی ہیلا بہانے سے یا کسی بھی طریقے سے رکھ لیں، ہضم کر لیں، کھا لیں، یا یہ کہہ دے بہن نے چھوڑ دیا تھا، پریشر اتنا ہو وہ لے نہ، تو یہ ساری چیزیں ہیلا سازی ہیں، بہانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ قطعاً قبول نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔